السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات میں ہمارا اگلا ٹاپک ہے حقوق العباد، انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ارشادات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشادات گرامی نے انسانی زندگی، عزت و ناموس اور مال و اسباب کا تحفظ فراہم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا، ملازموں اور خدمت گاروں کے ساتھ اپنے برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالی ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دے۔ وراثت اس جائیداد کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثاء کو ملتی ہے، تو یہاں پر وراثت سے مطلب یہی ہے کہ یعنی وہ ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار پیغام لے کر آتے کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہوتا کہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یعنی اتنی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لائے کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں بھی شریک کر دیں گے۔ ہمسائے کے اس حق کی روشنی میں انسان کو جہاں بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئیں، وہاہ اسے بہت سے حقوق بھی حاصل ہوئے، کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی۔ عیادت کا مطلب ہے بیمار پرسی کرنا۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا جو لوگ پتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بیماروں کی جو اس کی صحت کے متعلق دریافت کرنے جاتے تو اس کو عیادت کرنا کہتے ہیں۔ اس طرح بیمار کو یہ حق ملا کہ اس کی دیکھ بھال اور خدمت کی جائے۔ تو بیمار جو ہوتا ہے تو اس کو یہ حق ملا اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی خدمت کی جائے کہ جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حق دیا۔ مزدور کو حق دیا کہ اس کی مزدوری فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے یتیم کو یہ حق حاصل ہوا کہ اس سے حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس خلوت، عزلت، پرائیویسی کا حق دیا اور اس میں مداخلت سے منع فرمایا، جس کو آج کل ہم پرائیویسی کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاملات میں اس میں کوئی بے جا مداخلت نہ کرے۔ اگر کوئی اکیلا رہنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی جو ہے اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی کہ جس سے ہر شخص کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان انسانی حقوق کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اظہار فرمایا، کیونکہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ نے نہ صرف اس کا حکم ہی ارشاد نہیں فرمایا بلکہ عملی طور پر یہ تمام کام کر کے دکھائے کہ جس سے امت کو رہنمائی حاصل ہو کہ ہم نے یہ کام کس طرح سے کرنے ہیں۔ بہت سے انسانی حقوق کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ تو انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ تو خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق اور حسن سلوک کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس کے چند نکات کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کن کن لوگوں کے ساتھ یا کس کس کے ساتھ یا ہمیں کن کے حقوق جو ہیں وہ پورا کرنے کا کہا جا رہا ہے اور ہم نے ان کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹنے کا مطلب یہ ہے جس کو آپ کاسٹ کہتے ہیں یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں، قوم جس کو کہتے ہیں، کہ آج کل ہم مختلف قوموں کے اندر جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، تو اس سے ہر شخص کی پہچان ہوتی ہے۔
تو اس قوم کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں جماعت اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو اس میں قومیں یا قبیلے جو بنائے وہ صرف پہچان کے لیے تھے. تو اس میں فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ ان قوموں میں تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر. عربی وہ ہے جو عربی بولنے والا ہے، مادری زبان اس کی عربی ہے، اور اجمی وہ ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے، اس کو اجمی کہتے ہیں. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی عربی اس بات پہ گھمنڈ لے کے بیٹھ جائے کہ دین ہمارے ملک سے شروع ہوا اور ہم زیادہ حقدار ہیں اس دین کے، تو اس میں اس کی کوئی فوقیت یا اس کو برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت اور کرامت والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے. بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، اور رنگ کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ہمارے علاقے میں یا دنیا میں لوگ مختلف جلد کے رنگ کے لحاظ سے پائے جاتے ہیں. کچھ گورے ہیں، کچھ کالے ہیں، مطلب بالکل ہی کالے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ درمیانے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر پائے جاتے ہیں. تو مختلف رنگ کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار صرف تقوی یعنی پرہیزگاری ہے. پھر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے. اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں. کہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب انسان جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اور چونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تو ان کی جو جتنی بھی اولاد ہے وہ بھی ظاہری سی بات ہے مٹی سے بنائی گئی. تو جب سب لوگ مٹی سے بنائے گئے ہیں تو اس میں فضیلت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. تمام برتری کے دعوے اور خون و مال کے سارے مطالبے، خون و مال کے مطالبے کا مطلب کسی نے کسی کا قتل کر دیا یا مال غصب کر لیا، تو اس کے جتنے بھی دعوے ہیں اور اس کا جو انتقام ہے کہ اس نے میرا جو ہے وہ فلاں رشتہ دار قتل کیا تھا، یا اس نے میرا اتنا مال دبا لیا اور اس کا میں انتقام لوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پیروں تلے ڈھونڈے جا چکے ہیں. یعنی ان تمام انتقاموں کو، یعنی پورے پہلے میرے آنے سے پہلے جو یہ انتقامی دشمنیاں چلا کرتی تھی، میں ان سارے رسم و رواج کو ختم کر رہا ہوں، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا. قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا. قتل عمد کا مطلب جان بوجھ پر، جس میں قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا. قصاص کہتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں جو قتل کرنے والا ہے وہ قتل ہونے والے کے گھر والوں کو خون بہا، یعنی خون کے بدلے میں مال ادا کرے، اس کو قصاص کہتے ہیں. یا پھر ایسا بھی ہے کہ قصاص اس کو بھی کہتے ہیں کہ خون کے بدلے خون، یعنی قتل کے بدلے قتل کیا جائے. اب یہ انحصار کرتا ہے اس قتل ہونے والے کے گھر والوں پر کہ وہ قتل پر راضی ہیں یا کہ مال لینے پر راضی ہیں. اگر وہ مال لینے پر راضی ہو جائیں تو اس سے قصاص یہ ہوگا کہ قتل کرنے والا جتنی بھی وہ رقم مخصوص کریں، وہ رقم قتل ہونے والے کے گھر والوں کو ادا کرے گا، تو وہ اس طرح سے اس قتل سے بری ہو جائے گا. اور قتل عمد کو وہ یہ بیان، قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے. قتل عمد تو یہ وقت جان بوجھ کر. قتل غیر عمد وہ ہے کہ کوئی لاٹھی لگی، یعنی جھگڑ رہے تھے آپس میں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ کہ اس نے لاٹھی پھینکی، اس کو لگی اور وہ سر میں لگی، یا کسی ایسی جگہ لگی کہ جہاں سے لگنے سے وہ فوت ہو گیا، یا پتھر مارا اور پتھر لگنے سے وہ فوت ہو گیا. تو اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے. دیت وہ رقم ہوتی ہے جو کہ قتل کے بدلے میں ادا کی جاتی ہے. جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول وضع کر دیا کہ جو اس طرح سے جو جان بوجھ کر قتل کیا کسی نے تو اس کا تو قصاص لیا جائے گا، یعنی قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. اور قتل غیر عمد وہ ہے کہ یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا، لیکن وہ چیز پھینکی یا اس نے ماری، اس کے لگی اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کے صورت میں اس کو دیت ادا کرنی پڑے گی. یعنی
قتل کی صورت میں اس کے بدلے میں وہ مخصوص رقم ادا کرے گا، جتنی بھی رقم لینے سے وہ مقتول کے لواحقین مطمئن ہو جائیں۔ جو اس سے زیادہ طلب کرے، یعنی 100 اونٹ جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، تو اگر 100 اونٹ سے زیادہ کو جو مانگے گا تو وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی وہ اس طریقے پر چل رہا ہے جو کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جس پر چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگ جاؤ، کہ میں نے تم کو اکٹھا کیا ہے، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہے، تو اب اس کے بعد دنیا کی لالچ میں ایسے نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور آج کل دیکھیں وہی ہو رہا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، جائیداد کے پیچھے اور مال و دولت کے پیچھے جو ہے وہ بھائی بھائی کی گردنیں کاٹنے پر اس کے نقصان کے در پہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ کر کے گئے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگ جاؤ، یعنی آپس میں ہی لڑنے لگ جاؤ اس دنیا کی لالچ میں یا مال و دولت کی لالچ میں۔ میں نے حق پہنچا دیا ہے، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا مجھے پہنچانے کا کہا گیا، میں نے تم تک وہ پہنچا دیا۔ بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتے ہیں۔ امانت کے حوالے سے کہا گیا کہ جو کوئی بھی امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے تو وہ اس کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ ایک دن رکھوائی تو دوسرے دن خود ہی لے کے چلا جائے، لو جی اپنی امانت اپنے پاس رکھو۔ مقصد یہ کہ جب تک اس نے رکھوائی ہے اپنے پاس اس کو بحفاظت رکھے، اور جب وہ مانگے تو اس کو لوٹا دے۔ ایک امانت کے حوالے سے ایک یہ چیز بھی عموماً معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ پیسے رکھوا دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو یا اس بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پیسوں میں سے پیسے خرچ کر لیتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اب اس کے پیسے استعمال کر لیتا ہوں، تو جب یہ مجھ سے مانگنے آئے گا تو میں کہیں سے بندوبست کر کے اس کو دے دوں گا۔ تو اگرچہ اس کا ارادہ یہی ہے کہ میں لوٹا تو ضرور دوں گا لیکن مجھے ابھی ضرورت ہے تو میں اس کے پیسے استعمال کر لیتا ہوں، تو یہ چیز خیانت میں آتی ہے کہ جو چیز وہ رکھوا کر گیا ہے وہی پیسے اس کو واپس لوٹانے ہیں۔ اگر تم نے استعمال کرنی ہے، اگر کسی نے استعمال کرنی ہے تو پہلے وہ اس سے اجازت لے کہ مجھے ضرورت ہے، کیا میں تمہارے پیسے استعمال کر لوں؟ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو میں تمہیں لوٹا دوں گا، بندوبست میں کر دوں گا، لیکن مجھے ابھی ضرورت ہے تو کیا میں تمہارا پیسے استعمال کر لوں؟ تو اس صورت میں اگر وہ اجازت دے تو پھر اجازت ہوگی وہ امانت کے پیسے استعمال کرنے کی، ادروائز وہ خیانت دار مانا جائے گا کہ جو ایسے بلا اجازت کسی کے رکھوائے ہوئے پیسے خرچ کرے گا۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پائے کہ زمانے جاہلیت میں سودی کاروبار جو ہے وہ اس کا رواج تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمام سودی کاروبار ختم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ جان لو کہ لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے۔ تو اس میں یہ میراث اور وارث بنانے کا جو ہے وہ قانون یا اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں وارث بناتے ہوئے یا جائیداد کی تقسیم میں 1/3 سے، یعنی اگر مال و دولت جتنا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں تو وراثت جو ہے 1/3 یعنی تیسرا حصہ جو ہے اس سے میکسیمم یا زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ وارث بنایا جا سکتا ہے یا وراثت دی جا سکتی ہے کسی لڑکے کو، تو اس سے زیادہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور لڑکا جو ہے اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کی مطلب میاں بیوی کے نکاح کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور جو بغیر نکاح کے جو بغیر نکاح کے ایسا کام کرے گا اس کی سزا سنگ، مطلب اس کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر اتنے مارے، مطلب ایک سزا اسلام نے یہ بیان کی ہے کہ اس کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی پتھر برسائے جائیں گے، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا۔ قرض جو ہے قابل واپسی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے۔ قرض جو ہے کسی سے ضرورت پڑنے پر عموماً ہم لیتے ہی ہیں، تو عاریتاً کا مطلب یہ کہ عارضی طور پر لی ہے چیز، اور یہ کہہ کر کہ میں
ابھی مجھے ضرورت ہے تو میں چیز تمہاری لے کے جا رہا ہوں، یا مجھے یہ چیز دے دو تو میں اپنی ضرورت پڑنے کے بعد تمہیں واپس کر دوں گا، تو یہ واپس کرنی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے، جو چیز تم نے عارضی طور پر لی ہے اس کو واپس کرو۔ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ تحفے کا بدلہ، تحفے حدیث مبارکہ میں ہے کہ تحفہ جو ہے یہ محبت بڑھانے کا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تحفہ جو ہے آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، کہ تحفے کے لین دین سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو صلہ رحمی کا اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ تم بدلے میں اس کو بھی تحفہ دو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ ضامن کا مطلب یہ ہے کہ دو افراد میں کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا تو ایک بندہ جو ہے ان کا ضامن بنتا ہے اس فرد کی طرف سے کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں تمہاری طرف سے ادا کروں گا، تو یہ ہوتا ہے ضامن۔ تو اگر وہ بندہ جس کا وہ ضامن بنا اس نے پیسے نہیں ادا کیے، جو شخص ضامن بنا تھا اب اس پر ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے پیسے ادا کرے گا، تو ضامن جو پیسے ادا کرتا ہے وہ تاوان ہوگا، اس رقم کو تاوان کہتے ہیں۔ تو جو کوئی ضامن بنتا ہے تو اس پر حق یہ ہے کہ وہ جس کا ضامن بنا ہے اس کی طرف سے وہ رقم ادا کرے گا جس پر مدعی نے کیس کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا دیکھو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر جب کوئی جرم کرتا تھا تو اس کے بدلے میں اس کا کوئی بیٹا باپ یا کوئی اور ایسا مار دیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ جو شخص جرم کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہی ہے، اس کے بدلے نہ اس کا باپ قتل کیا جائے گا نہ بیٹا قتل کیا جائے گا، بلکہ جو مجرم ہے صرف وہی سزا اسی کو ملے گی۔ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے، بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ یعنی بیویوں کا تم پر اور تمہارا ان پر حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ جاتے ہو اور شوہر پر حق یہ ہے کہ اس کی نگاہ اب تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ اٹھے، اور بیوی کا تم پر حق یہ ہے کہ اس کی نگاہ تم اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہ اٹھے، اور آگے یہ کہا کہ بیویوں کا تمہارا اوپر اتنا حق ہے کہ بیوی تمہاری غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ تعلقات استوار نہ کرے اور نہ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ بیویوں کے شوہر پر حقوق ہیں۔ انہیں یعنی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے، معیوب کا مطلب عیب والا کام، جو ناپسندیدہ کام ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرو، ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ شوہر کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ ایسے معاملے میں، آج کل معاملہ یہ ہے کہ دین سے دوری کی بنا پر معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہاں پر شرعی معاملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی بات جس کا تعلق دین سے ہے، اگر وہ اس پر عمل بیوی نہیں کرتی، جیسے کہ نماز نہیں پڑھتی، گالی گلوچ کرتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ، یا اس طرح سے کوئی ایسی چیز ہے جس پر شرعی طور پر گرفت ہونی چاہیے، اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے بیوی تو اس پر پہلے کہا گیا کہ اس کو سمجھاؤ، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ اگر وہ پھر بھی بات نہیں کرتی تو اس سے بستر سے علیحدگی، کیونکہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک بستر پر سوتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی اس بات کی شرم دلانے کے لیے اس سے علیحدہ یعنی الگ بستر پہ سونا شروع کر دو تاکہ اس کو تھوڑا سا اس بات کا احساس ہو۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اس کو ایسا مارو، یعنی اس کو اگر یعنی پھر وہ اپنے عمل سے باز نہیں آتی، یعنی ایسا اس کو تھپڑ مارو یا ایسا کرو کہ جس سے نشان نہ پڑے، یعنی اس کو اپنی اس غلطی کا احساس دلانے کے لیے اس کو ایسی مارنے کا کہا گیا ہے کہ جس سے جسم پر نشان نہ بنے، تاکہ وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے۔ اگر وہ باز آ جائے تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ۔ اگر وہ ایسا کرنے سے، ان تین چیزوں کے کرنے سے اگر وہ اپنے عمل سے رک جاتی ہیں تو تم اپنے پہلا جو برتاؤ ہے وہ اچھے برتاؤ کی طرف واپس لوٹ آؤ، انہیں اچھا کھانا کھلاؤ اور اچھے کپڑے پہننے کو دو۔ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، یعنی کھلے دل سے، تنگی نہ کرو خرچ کرنے پر، کھلے دل سے ان پر خرچ کرو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں۔ پابند ہونے کا مطلب ان کا خرچ تمہارے ذمے ہے، تم نے دینا ہے تو انہوں نے پہننا ہے یا کھانا ہے، اس لیے تمہیں ان پر فراخ دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔
ان کی کوئی املاک نہیں، کوئی ان کی ملکیت جائیداد نہیں، اور تم نے انہیں خدا کی امانت پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو۔ حظ کا مطلب ہوتا ہے جی خوشی۔ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے۔ یعنی گھر میں جو شوہر کما کر لاتا ہے اور بیوی کے حوالے کرتا ہے، تو بیوی کو یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ مال کسی اور کو دے دے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کر دے۔ یعنی مسلمان کا بھائی ہے تو اس کے لیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے دوسرے پر انحصار کرنا شروع کر دے اور اس کے مال کے لالچ میں اس کے ساتھ تعلقات استوار کرے۔ تو ایک مسلمان جو ہے بھائی ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان سے اس چیز کے علاوہ کچھ نہ لے جو دوسرا مسلمان بھائی جو ہے اس کو خوشی اور رضا کے ساتھ عطا کرے۔ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، اور ہاں تمہارے غلام، اپنے نفس پر مطلب یہ کہ جتنا تم پر اللہ تعالیٰ نے تم کو وسعت دی ہے، مال دیا، اس کے مطابق اپنے اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ۔ یہ ہے اپنے نفس پر زیادتی نہ کرنا، اور زیادتی یہ ہوگی نفس پر کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کے مطابق نہ تو اچھا کھائیں اور نہ ہی اچھا پہنیں، اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ ہاں تمہارے غلام ہیں، ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، یعنی جو تم کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے غلام کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں ان کو پہناؤ، جو تم لباس اپنے لیے پہنتے ہو یا پسند کرتے ہو اسی طرح کا لباس اپنے غلام کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو۔ یعنی اگر کوئی ایسی خطا کر بیٹھتے ہیں کہ جسے تم معاف نہیں کر پا رہے یا معاف نہیں کرنا چاہتے، تو یا ان کو فروخت کر دو یا انہیں آزاد کر دو، لیکن ان کو سزا ہرگز نہ دو۔ تو یہ جی ہمارا حقوق العباد کا جو فل ٹاپک ہے یہ مکمل ہوا۔ اگلے ویڈیو کے اندر ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ کریں گے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ۔